السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246۔ اس آیت مبارکہ کا ہم کچھ حصہ آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں مکمل کریں گے، کیونکہ طویل آیت ہے تو ایک ہی سبق میں اس کو پڑھنے سے سبق زیادہ طویل ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے ہم کچھ حصہ اس کا آج کے سبق میں پڑھیں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ کل۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، علم، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھتے جائیں گے۔ علم، میم ساکن ہے، اس کو ہم نے روک کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ علم، آگے دیکھیں، تیغا، را، یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا اور پر ہی پڑھنا ہے۔ تیغا الی الملائی، الی الملائی، اب یہاں پر جو یہ الف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے ہیں لام الف لا، یعنی کہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو الف مدہ شمار کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم نے لام کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ الف مکسور ہے، یعنی کہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس الف کی جو ہے خود حرکت ہے اس کے پاس، تو ہم نے لام کو لمبا نہیں کھینچنا، بلکہ اس کو جتنا اس کا زبر کا، ٹھیک ہے، اس کا دورانیہ ہوتا ہے، الی الملائی، ٹھیک ہے، من بنی، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ نون ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نون ساکن کی بجائے میم پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اب یہاں پر ہم میم کو نون کے ساتھ من اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ مم بنی، نون کے بعد یا ساکن آ رہی ہے اور اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، تو اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل، اس کو دیکھیں دوبارہ، اس را کو ہم نے لمبا کھینچا، الف مدہ، اس کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے، تو بڑی مد جو ہے اس کو لمبا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کھنچاؤ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہے بڑی مد کو ہم نے، بڑی مد والے حرف کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل، حمزہ کے بعد یا ساکن آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ اسرائیل من بعد، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی نون ساکن کو میم سے بدلیں گے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن میم سے بدل جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ من بعد موسیٰ، موسیٰ، سین کو لمبا کھینچا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب یہاں پر جو یہ میم جیسی علامت بنی ہوئی ہے، یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں پر ٹھہراؤ لازمی ہے، یعنی کہ جہاں یہ علامت ہے وہاں پر اگر نہ ٹھہرا جائے تو معنی غلط ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ معنی الٹ ہو جاتے ہیں، کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر جہاں بھی ایسی علامت لگی ہوئی ہوگی میم، وہاں پر ٹھہراؤ لازمی ہے، یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ کھڑا ہونے کے لیے اس کو حکم کریں اور بیٹھنے سے اس کی نفی کریں، تو اس کو ہم کہیں گے اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اٹھو کہہ کر ہمیں رکنا پڑے گا، تو اگر ہم کہیں اٹھو مت بیٹھو
بغیر رکے پوری بات کہہ دیں تو اس سے تو کھڑے ہونے کی نفی ہو جائے گی اور بیٹھنے کا جو ہے ثبات ہو جائے گا، بیٹھنے کا حکم ہو جائے گا۔ تو حالانکہ بات اس کے خلاف ہے کہ اٹھنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے اور جو ہے مت بیٹھو، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی نفی کی گئی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ اگر ہم یہاں پر ٹھہراؤ نہیں کرتے ہیں تو معنی غلط ہو جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر ٹھہراؤ کریں گے۔ موسیٰ، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اذ قالوا، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی جیسی سختی اور شدت والی آواز بالکل نہ ہو، یعنی کہ اس طرح کر کے ہم اس کو سخت کر کے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو پڑھیں گے نرمی سے۔ اذ قالوا، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس لام کو ایک الف کے برابر لمبا ادا کرنا ہے۔ قالوا لنبی اللہ مبعث، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے، لنبی، یہاں پر جو ہے یا بھی مشدد آ رہی ہے اور لام بھی مشدد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے لنبی اللہ مب، حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے، لہو مبعث، عین حلق سے ادا کریں گے، اس کے بعد ثا ہے جو کہ نرم حروف میں سے ہے، یعنی کہ ذال اور ثا یہ دونوں جو ہے ایک ہی مخرج سے ادا کیے جاتے ہیں اور یہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے سیٹی جیسی آواز بالکل نہ ہو، یعنی کہ اس کو ہم سا سا سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو سا نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو پڑھیں گے ثا، بالکل نرم، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثٍ، ٹھیک ہے۔ لَنَا، نون کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس نون کو ہم نے لمبا پڑھا، لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ، اس کو دیکھیں، مَلِكًا، کاف کی تنوین ہے، اس کے بعد 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف نون یہاں پر موجود ہے، تو تنوین کے بعد اگر ایسا حرف آ رہا ہے یعنی کہ ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم نے ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مَلِكًا نُقَاتِلْ، قوف یہ موٹے حروف میں سے، حلقیہ حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فی، یا ساکن کی وجہ سے اس فا کو ہم نے لمبا ادا کیا، اور اس لمبا ادا کرنے کی جو مقدار ہوتی ہے، جو اس کا دورانیہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک الف کے برابر ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، سبی، یہاں پر بھی با کو کھینچیں گے یا کی وجہ سے، یا ساکن کی وجہ سے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر لفظ اللہ کی لام باریک پڑھی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے جو حرف ہے یعنی کہ لام، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اگر زیر حرکت ہو تو پھر ایسی صورت میں لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جاتی ہے۔ سبیل اللہ، ہاں کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا کیونکہ آگے یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ قال، قوف یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد الف مدہ آ رہی ہے تو اس کو ہم نے لمبا پڑھا۔ قال ہل، ہاں موٹی، ٹھیک ہے، جو ہمارے سینے سے ادا ہوتی ہے، ہل عسیتم، عین یہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، سین کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو اس سین کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ عسیتم ان کتب، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن کو ہم نے مخفی پڑھنا ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنا ہے، اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اخفا کے لفظی معنی بھی چھپانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن کی جو آواز ہے یہ ہم نے اپنے ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کتب، آگے دیکھیں، علیکم القتال،
علی عین حلق سے ادا کریں گے، لام کے بعد یا ساکن کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا ادا کیا، علیکم القتال، یہاں پر تا کو لمبا پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الف مد آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، لام مشدد ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تو قاتلو، قوف موٹے حروف میں سے اور حل کیا یعنی کہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، تو قاتلو، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا ادا کریں گے، تو قاتلو، یہاں پر جو ہے وقف مطلق کی علامت لگی ہوئی ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے، تو قاتلو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ وقت گزاریے قرآن کریم کے ساتھ، اس کی تلاوت، اس کا سوچنا سمجھنا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔